غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کی آخری بدھ، جمعرات اور جمعہ جو بندہ بھی ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ چھوٹی سی لاڈلی تسبیح پڑھ لیتا ہے، ساتھیوں بھائی بہنوں، 28 29 30 تاریخ کا غوث پاک کا بتایا ہوا ایسا وظیفہ کہ جس کے بارے میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اس چھوٹی سی تسبیح کو پڑھنے والا غیب سے، ساتھیوں بھائی بہنوں، خزانے اس کے اوپر پڑھتے ہی برستے ہیں، یعنی کہ اس عمل کو پڑھتے ہی جہاں نظر دوڑاتا ہے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ پڑھنے والے کی کوئی ایسی حاجت ہو جو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہو، اعمال کر کر کے تھک چکا ہو، فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب المجرب کے یعنی کہ رجب کے اس آخری 3 دن یعنی کہ 28 29 30 جس میں بدھ جمعرات جمعہ، یہ بدھ جمعرات جمعے کا عمل بھی ہے اور 28 29 30 تاریخ کا عمل بھی ہے، اور آپ نے غوث پاک کی اس لاڈلی تسبیح کو اگر صرف آج ان 72 گھنٹوں میں جو آپ دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں 1 منٹ کا وقت نکال کر پڑھ لیا تو میرا یقین کریں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ کے گھر سے انشاءاللہ غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ رب سے خزانوں کو حاصل کرنے والا آخری موقع ہے۔ اس موقع کو اگر آپ نے ضائع کر دیا تو پورا سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ یہ موقع خدا را میرے بھائیو میری بہنوں ضائع نہ کیجیے گا۔ دوستو، آج ماہ رجب کی 28 29 اور 30 تاریخ یعنی کہ آخری بدھ جمعرات جمعہ اور بدھ جمعرات جمعہ 3 دن اور آخری موقع، یہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا ایک ایسا خالص الخاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا آج تک کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ دوستو، اگر آپ تو آج شب معراج کی مبارک اور بابرکت رات سے فائدہ حاصل اگر نہ کر سکے، اپنی خالی جھولیاں نہ بھروا سکے، اگر تو آپ نے شب معراج کا مبارک واقعہ بھی اپنے ہاتھوں سے گوا دیا ہے تو دوستو یہ بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے۔ یہ وہ رات تھی جس میں مانگنے والے کی ہر دعا قبول ہو جایا کرتی ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ دوستو، اس رات کا نعم و بدل ہمیں مل ہی نہیں سکتا، لیکن ابھی بھی ماہ رجب کی چند قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں اور یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے۔ اس سے بڑا موقع شاید آپ کو رہتی قیامت تک نہ مل سکے۔ اگر اگلے سال آپ نے اگر زندگی رہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو یہ موقع پھر آئے گا۔ دوستو، دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام کام ساتھیوں بھائیوں بہنوں 100% ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج ماہ رجب کی 28 29 اور 30 تاریخ یعنی کہ بدھ جمعرات اور جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے شام مغرب سے پہلے پہلے اس مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ دوستو، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور جب کوئی بندہ حرمت والے مہینے میں رب کریم کے سامنے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں رزاق رب ہے، خالق رب ہے، مالک بھی رب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی ذات ہے۔ جب ہر شے پر قادر رب کی ذات ہے تو پھر کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ دوستو، اگر آج کسی سے 10 روپیہ لینا چاہتے ہیں پڑ جائے تو نہ تو ہم تو جو کیا کرتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم آنکھوں میں آنسو لیے آتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی طرح ہم پر یقین آ جائے کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے، اور بندہ جب پھر 10,000 روپیہ نہیں دیتا۔ لیکن ساتھیوں بھائیو بہنوں، آج ماہ رجب کی 28 29 اور 30 تاریخ یعنی کہ آخری جمعہ، جمعرات اور بدھ، اور ان گھڑیوں میں رزق اور دولت کا ایسا خاص الخاص وظیفہ غوث پاک کا لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو غیبی یعنی کہ آپ کو غنی کر دے گا۔ غیبی خزانے آپ کے ہاتھ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے 7 نسلوں تک رزق اور دولت کی انشاءاللہ کمی نہ رہے گی، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے والا رب کریم کے حکم سے رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ پھر مجال ہے رب کے لاڈلے کو پوری دنیا کی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت چھو کر چلی جائے۔ یہ عمل میرے بھائیو میری بہنوں آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ آج تک دوستو بھائیو بہنوں اگر آپ لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے آئے ہو، لوگوں کے آگے تانے لوگوں کے سنتے آئے ہو، تو خدا را اس موقع کو ضائع نہ کرنا۔ یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ ساتھیو، دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں،
دیکھیے بات کو سمجھیے گا، ہر انسان چاہتا ہے کہ پاس واپس اس کے پاس پیسہ آئے، رزق اور دولت ہو، اس کے گھر کی اخراجات پورے ہو رہے ہوں، اس کی خواہشات پوری ہوئی رہو، وہ اپنے بچوں کو بہترین رزق دے سکے۔ لیکن بہترین زندگی صرف رب کی طرف سے ملتی ہے، جو رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اہل بیت نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگا، صحابہ کرام نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے۔ جب ان عظیم ہستیوں نے اللہ سے مانگا ہے تو پھر ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ پھر ہم کیوں جعلی پیر و فقیروں کے چکروں میں پڑتے ہیں؟ آج میری وہ دکھیاری بہنیں، آج میرے وہ دکھیارے بھائی جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی نحوست پریشانیوں مصیبتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو دوستو، دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج ماہ رجب کی ان خصوصی گھڑیوں میں، یعنی کہ آپ نے اس معجزاتی عمل کو بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ساتھیوں، بھائیو بہنوں، ہے مانگنا رب کریم سے ہے۔ ماہ رجب المجرب رب العزت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، مجھے شرم آتی ہے جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور میں اس بندے کی حاجات کو پورا نہ کروں۔ اسی لیے خدا را ساتھیوں، بھائیو بہنوں، آپ بھی رب کریم سے مانگے، جھولی پھیلا کر مانگے، بچوں کی طرح ضد کر کے مانگے۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ ماہ رجب کے مہینے کو، شب معراج کو بھی لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، دوستو یاد رکھیے گا، یہ دن، یہ گھڑیاں بڑی قبولیت کی ہیں، یہ راتیں، یہ دن بڑی قبولیت کے ہیں۔ اس میں معراج کی رات بھی موجود تھی جو گزر گئی ہے، جس میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی سیر کرائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ جس مہینے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہہ رہے ہیں اللہ کا، تو پھر کیوں نہ رب کے مہینے میں رب سے مانگ لیا جائے۔ آخری ساتھیوں، بھائی بہنوں، قبولت کی گھڑیاں ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دعا کر کر کے تھک گئے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، دوستو وہ رب کے مہینے کو کیوں لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں؟ دوستو جب رب العزت نے رجب کے مہینے میں، اپنے مہینے میں رب نے ہمیں موقع دیا ہے، تو پھر کیوں ہم رب سے نہیں مانگتے؟ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، آزمائش آتی ہے، وہ راتوں کو جاگتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے، اللہ رب العزت کے مہینے میں خود اللہ آپ کی جھولیاں بھرنے کو تیار ہے، تو پھر ہم کیوں نہ رب سے مانگیں، کیوں نہ ہم رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ دوستو ماہ رجب کی 28، 29، 30 تاریخ یہ وہ موقع ہے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، کوئی ایسی میری بہن، کوئی ایسا میرا بھائی جس پر کوئی شوہر ظلم کرتا ہے، ظالم سے ظالم شوہر انشاءاللہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا میری ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا، ظالم سے ظالم خطرناک کوئی ایسا شوہر جو آپ پر ظلم کرتا ہو، دنیا میں کوئی ایسا شخص جو اس عمل آپ پر ظلم کرتا ہو، اس عمل کو پڑھ لینا، ظالم سے ظالم انسان تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ کوئی ایسی میری بہن، ساتھیوں، بھائی بہنوں، کوئی ایسا میرا بھائی کہ جس کا کوئی دشمن ہو، سارے دشمن دوست بن جائیں گے۔ روٹھا ہوا محبوب اگر جا چکا ہے، واپس آ جائے گا۔ اگر تو کوئی جانا چاہتا ہے، یقین مانے جانا پائے گا۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ایسی تڑپنے والی محبت پیدا کر دے گا کہ لوگ دنیا سے لڑ جائیں گے، لیکن یقین مانے آپ سے کوئی لڑ نہ پائے گا، کیونکہ اس عمل کے پڑھتے ہی آپ بن جائیں گے رب کے لاڈلے۔ اور مجال ہے رب کے لاڈلے کو، دنیا کی کوئی پریشانی چھو کر چلی جائے، مجال ہے رب کے لاڈلے کو۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، کوئی قرضدار گھر سے آ جائے، کوئی بے اولاد اس ویڈیو میں ہو، وہ پڑھ لے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ بھی پڑھ لے، کوئی ایسی میری بہن، کوئی ایسا میرا بھائی جو رشتوں کا طلبگار ہے، اچھے رشتے چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، انشاءاللہ دنیا کی ہر حاجت صرف عمل کے پڑھتے ہی، یہ عمل پڑھنے کے بعد آپ نے دم درود دعائیں کچھ نہیں کرنا چاہیں کرے، لیکن ساتھیوں، بھائی بہنوں، اللہ پاک تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اور جب بندہ اس عمل کو پڑھتے ہی رب کا لاڈلا بن جاتا ہے تو پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے رب کریم عطا کر دیتے ہیں۔ آج ساتھیوں، بھائیو بہنوں، وہ لوگ بھی اس عمل کو پڑھ لیں جن کی پوری زندگی وظائف پڑھ پڑھ کے گزر گئی ہے، لوگوں کے آگے منتیں۔ 2024 اگر ٹھوکروں میں گزرا ہے، 2024 اگر در در کی ٹھوکروں میں، پریشانیوں میں گزرا ہے، تو انشاءاللہ 2025 میں جن رجب کا آپ نے یہ موقع 28، 29، 30 تاریخ کا اگر آپ نے گوا دیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔
دوستو آج ماہ رجب کی 28، 29 اور 30 تاریخ یعنی کہ بدھ جمعرات جمعے کے دن آپ کے تمام کام 100% ہو جائیں گے۔ آپ کی ہر وہ حاجت جو آپ کو ساتھیوں بھائی بہنوں انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام کبھی ہو نہیں سکتا، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل دوستو ایک ایسا قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا ڈائریکٹ اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ آج تک جس انسان نے رب کو راضی کر لیا وہ دنیا میں کبھی بھی ساتھیوں بھائی بہنوں کسی بھی وقت آپ نے اس عمل کو پڑھتے ہی دنیا کے کسی کونے میں ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے کہ آج اگر کوئی قرض دار ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور یہ وہ عمل آج آپ کو دوں گا کہ آپ سنیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی میں نہ ایسا عمل سنا ہے نہ ایسا عمل کیا ہے، یہ عمل آپ صرف سن لیں، یقین مانے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، آپ دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ایسا عمل بتایا ہے کہ ہماری زندگی کو 4 چاند لگ گئے، ہماری زندگی سے غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ عمل پڑھنا تو دور کی بات ہے، خدا کی قسم صرف آپ یہ عمل سن لیں، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی صرف عمل کو سنتے ہی ختم ہو جائے گی۔ میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں میں حلف لے کر کہتا ہوں، بے شرطیہ کہتا ہوں کہ اس سے بڑا خاص مجرب نہ موقع آپ کو پھر ملے گا، نہ آپ کو ایسی تسبیح شاید کوئی دنیا میں رہتی دنیا تو کوئی بتا سکے، کیونکہ یہ موقع، اور یاد رکھنا یہ موقع ساتھیوں بھائیوں بہنوں سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آپ نے اس موقع پر چوکا مار دینا ہے، یعنی کہ اس موقع پر ہی آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ اس کے نسبتاً عام دن میں یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اس عمل کی طاقت ساتھیوں بھائیوں بہنوں فائدہ 1% ہوگا، لیکن آپ جب اسی عمل کو 28، 29، 30 تاریخ کو غوث پاک کی اس لاڈلی تسبیح کو پڑھ لیں گے تو اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اب آپ نے کرنا کیا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں دوستو، آپ کے پاس 72 گھنٹے ہیں، 28، 29، 30 تاریخ تو پوری 3 راتیں موجود ہیں اور پورے دن موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھ لو، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو پیر ابراہیم چاہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجیے گا تاکہ کبھی ساتھیوں بھائی بہنوں آپ کا بھی اس خیر خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، اگر آپ کے لیے یہ ذرا آپ نے دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کے دیکھیے گا، کیونکہ یہ ماہ رجب کی 28، 29 اور 30 تاریخ کا یعنی کہ بدھ جمعرات اور جمعے کا آخری پاورفل آخری موقع آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ گھڑیاں آپ کو دوبارہ نہیں ملیں گی، اس لیے خدا را ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو میرے بہن بھائی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ دعا کر لیں، اے میرے مولا ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہو۔ میرے مولا جو میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں شامل ہیں، جو میرے مولا جو بھی ویڈیو میں شامل ہیں اور جو بیچارے روزانہ جو ہے وہ بیچارے اپنی پریشانی کے لیے آتے رہتے ہیں، میرے مولا ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو مرادوں کو پورا کر لے، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان کے لیے رشتے بہترین اسباب پیدا فرما دے، ایسے رشتے عطا فرما دے کہ دونوں میاں بیوی کی زندگی جنت جیسی گزرے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ فلسطین کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے بسنے والے وہاں پر تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر، ہر دم میرے مولا ان سب کو اپنے پناہ حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ اپنے کرم کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ دوستو بزرگوں بھائیوں بہنوں آپ نے نیچے کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے انشاءاللہ۔ بے شمار دعائیں اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں ویسے ہی خصوصی دعائیں ہوتی رہتی ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کا نام شامل ہو جائے گا اور اس دعا میں بھی آپ کو شمولیت مل جائے گی۔ اب آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آج رجب کی 28، 29، 30 3 دن آپ کے پاس ہیں، جیسے ہی ویڈیو پہنچے آپ نے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوشش کیجیے گا کہ باوضو اگر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے۔ ان آخری قبولیت کی گھڑیوں میں درود پاک کی اجتماعی دعائیں بھی ہو رہی ہیں، اور جو لوگ اس میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں وہ ساتھیوں بھائی بہنوں صرف ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر کامنٹس میں اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا۔ ان آخری قبولیت کی گھڑیوں میں لاکھوں لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شرکت کرتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، کون اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں۔ تو دوستو، آپ نے ماہ رجب کی 28، 29 اور 30 تاریخ یعنی کہ بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن اس درود پاک کی دعا میں ضرور شامل ہونا ہے۔ عمل کو سمجھ لیتے ہیں۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، آپ نے کوئی بھی آپ کا مقصد ہو، دنیا جہاں کی پریشانیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، تنگ دستیاں ہوں، آپ نے درود شریف پڑھتے ہی اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، جس کو جو بھی حاجت ہے، صرف اس نیت کریں۔ نیا گھر چاہتے ہیں، نیا گھر مانگ لیں۔ گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے صرف اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ آج رب کریم سے مانگنے سے پہلے یہ نہ سوچنا کہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا، صرف ایک بار نیت کرنے کی دیر ہے، آپ کی تقدیریں بدل جائیں گی انشاءاللہ، روٹھے ہوئے مان جائیں گے۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، ظالم سے ظالم انسان تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے، اور پھر مجال ہے رب کے لاڈلے کو کوئی پریشان کر سکے۔ اب آپ نے جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا، مرادیں، حاجتوں کی نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی ساتھیوں بھائی بہنوں اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، جس سے ساتھیوں بھائی بہنوں بڑے ہی فائدے ہوتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر، برکت، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے غیبی فرشتے، اللہ کی نوری مخلوق، اللہ کا کوئی نیک بندہ آتا ہے اور بیٹھے بیٹھے آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ اللہ کی غیبی مدد کو بلانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان 3 دنوں کے اندر رب کریم سے ساتھیوں بھائی بہنوں اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو فقیر سے بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رجب کی 28، 29 تاریخ کا یہ وہ عمل ہے۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رجب کی 28، 29، 30 تاریخ کو جب بندہ مصیبت میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، قرضوں میں، بے اولادی میں، دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی بیماری میں صرف اور صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر ایک آدھی منٹ کا یہ عمل پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ بڑا ہی خاص ہے۔ یہ وظیفہ دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں، یا کریموں کا وظیفہ پڑھو۔ یہ وظیفہ یا کریموں کا، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ کے، اللہ رب العزت کے 2 ایسے نام ہیں جسے پڑھنے پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کرم فرما دے، ہمارے حالات پر رحم فرما دے، ہماری مشکلات پر رحم فرما دے۔ دیکھیں میری بات سنیے گا، یہ وہ عمل ہے آج غوث پاک کا بتایا ہوا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس عمل کو 2 صورتوں میں یہ عمل لوگوں کے سامنے آپ بتائیں گے، اور لوگ اس وقت اس عمل کو پڑھنے میں ان کے لیے بڑی مشکل ہوگی، اور وہ اس ویڈیو کو یا آپ ان کو ویسے ہی بتا دیں تو وہ جو ہے نا چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ عمل پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، انہوں نے بتایا کہ ایک شیطانی چنگل میں کوئی پھنسا ہوا کہ جس کو شیطان وسوسے ڈالتا ہو، وہ بندہ اس عمل کو مشکل پڑ سکے گا، اور جو شیطان کو بھگاتے ہوئے، شیطانی وسوسوں سے جان چھڑاتے ہوئے اس عمل کو پڑ جائے گا، کیونکہ شیطان، ساتھیوں بھائی بہنوں، یاد رکھیے گا، ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو یہ عمل کسی صورت نہیں پڑھنے دے گا۔ لیکن آج آپ نے شیطانی وسوسوں سے نکلتے ہوئے آپ کا دل کرے گا کہ میں یہ ویڈیو چھوڑ دوں، میں چلا جاؤں، لیکن آپ نے ہر حال میں اپنے حالات کو اگر واقعی میں بدلنا ہے تو غوث پاک کا بتایا ہوا یہ عمل آپ نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدل لینا ہے، کیونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ عمل یا تو کسی پر ایسی گندی نظر ہو، کسی اپنے کی پرائے کی، جو اس کو بیماریوں میں پورا سال رکھتی ہو، جو اس کو پریشانیوں میں مبتلا رکھتی ہو، وہ بندہ یہ عمل کو پڑھنے کے قریب آئے گا تو اس کو یہ عمل، یہ بد نظر، لوگوں کی گندی نظر جو ہے وہ اس کو بھگا دے گی، یعنی کہ ایسی اس پر بد نظر ہوگی جو اس کو عمل نہ پڑھنے دے گی۔ تو آپ نے ان بد نظروں کو، یعنی کہ وہ بد نظر نہیں چاہتی کہ آپ ترقی کریں،
آپ رب کے لاڈلے بنے، کیونکہ اگر آپ نے یہ عمل پڑھ لیا آپ بن جائیں گے رب کے لاڈلے، پھر شیطان بھی ہار جائے گا، پھر نظر بد لگانے والے بھی ہار جائیں گے، پھر جیت آپ کی ہوگی، پھر کامیابی آپ کی ہوگی، پھر پوری دنیا مٹھی میں ہوگی انشاءاللہ۔ اب پہلا وظیفہ ساتھیو بھائیو بہنوں، آپ نے شیطانی وسوسوں کو لات مارتے ہوئے اور نظر بد لوگوں کو بھگاتے ہوئے پورے دل سے توجہ سے اس عمل کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں میری بات کو سمجھیے گا، یہ نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ نظر کرم ساتھیوں بھائیو بہنوں 7 نسلوں تک رزق و دولت کی کمی نہیں رہتی۔ اگر آپ پورا سال رزق و دولت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے دیکھیں پہلا وظیفہ یا کریمو یا اللہ کو پڑھ کر دیکھیں، یا سمجھ لیں، دیکھیں اللہ ایسی نظر کرم فرمائے گا کہ آپ کی فقیری بادشاہ میں بدل جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اللہ والو، ماہ رجب کے یہ آخری بدھ جمعرات اور جمعے کے دن یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور یہ آخری موقع ہے اس ماہ ساتھیو بھائی بہنوں۔ انشاءاللہ رجب میں انشاءاللہ ماہ شعبان انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ پھر اب دوستو یہاں پر توجہ کیجئے گا، آپ نے یا کریم و یا اللہ دونوں ناموں کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں دوستو، دیکھیں بات سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے یا کریم و یا اللہ یہ دونوں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے پہلے پورا یا کریمو پڑھ لیا پھر یا اللہ پڑھ لیا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جو عمل ہے 28 29 30 تاریخ کا، اس میں یا کریمو پہلے پورا پڑھ جاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں یا اللہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے پہلے یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ کیونکہ کئی ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے 28 29 30 تاریخ کا غوث پاک کا یہ راز، یہ غوث پاک کا بتایا ہوا رب کا لاڈلا بنانے والا عمل تسبیح لوگوں کو بتا دی تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، ہمارے پاس ہماری پیلی فقیر کا کیا ہوگا، ہمارے پاس پھر کون آئے گا دم درود کرانے، ہم تو بھوکے مر جائیں گے، لوگ ترقی کر جائیں گے، لوگوں کے پاس رزق اور دولت کے طوفان کھڑے ہو جائیں گے، ہم تو وہیں کے وہیں رہ جائیں گے۔ تو ہم نہیں بتائیں گے یہ راز، ہم لوگوں کو صرف دم درود کر کے پیسے بٹوریں گے۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، آپ کے ہاتھ میں ہے یہ۔ اگر آپ لوگ ساری زندگی جعلی بابوں کے پاس گھومنا چاہتے ہو، یا آج آپ لوگ رب کا لاڈلا وظیفہ، رب کے لاڈلے ولی کا پڑھ کے اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، تو یہ موقع آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے آپ کا طریقہ آپ نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے دوستو یا کریم یا اللہ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ آپ نے پہلے پڑھا، دیکھیں یا کریم یا اللہ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا۔ یہ 1 منٹ کا عمل ہے پڑھنے میں، یہ کوئی گھنٹوں منٹوں نہیں پڑھنا۔ اب تیسری بار پڑھیں یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھتے چلے جانا ہے اور رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے انشاءاللہ۔ جس چیز پر یعنی کہ جس پر رب کریم کی ایک نظر کرم ہو گئی وہ پورا سال دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ماہ رجب کی ان خاص گھڑیوں میں، یعنی کہ اس مبارک گھڑیوں میں، ان آزمودہ گھڑیوں میں، یعنی کہ 28 29 30 تاریخ یعنی آخری وہ جمعرات، جمعے کو آخری قبولیت گھڑیوں میں ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا۔ دوستو یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ یہ دنیا داری، یہ دوست، یہ تمام یہ ساتھی بھائی بہنوں، اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو پھر لاپرواہی مت کریے گا۔ اپنے نفس کو مارتے ہوئے 1-2 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ ساتھیوں بھائیو بہنوں 1-2 منٹ نکال کر یہ ذکر کر کے اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کر دیتا ہے، کامیابی آپ کو عطا ہو جاتی ہے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یا کریم یا اللہ کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کا جسم ایسا ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، بات سمجھیے گا، آپ کو ایسا لگے کہ کوئی آپ کے قریب سے گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے گا آپ کی آج قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لے کہ آپ کے بیڑے پار ہو گئے ہیں۔ لیکن دوستو ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے جو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، کیونکہ جو لاپرواہی میں وظیفے پڑھتے ہیں انہیں کبھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ دوستو آپ نے یا کریم یا اللہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ
یہ آج جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اب آپ نے دیکھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ آپ اس عمل کے جیسے ہی ویڈیو کے قریب آتے جائیں گے، اس عمل کے قریب آئیں گے، یقین مانیے شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا، کیونکہ یہ عمل آپ کے حالات کو بدل دے گا، یہ آپ کی غربت اور غریبی کو مٹا دے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے فوری طور پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس قرآنی آیت مبارک کا مفہوم ہے کہ میرے لیے اللہ رب العزت کافی ہے۔ اور جب آپ ماہ رجب میں ان آخری 3 قبولیت کی گھڑیوں میں، 3 دنوں میں، اس حرمت والے مہینے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، وہ بہترین کار ساز ہے، تو عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کے مہینے میں ان آخری قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے رب کافی ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہیں تو دشمن سمیت شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے کہ میں سارا دن اس کو ورگلاتا رہا ہوں، صراط مستقیم سے ہٹاتا رہا ہوں، برے اعمال کی طرف اس کو راغب کرتا رہا ہوں، لیکن یہ پھر بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے رب کافی ہے، وہ بہترین کار ساز ہے۔ دوستو، اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب شیطان جیسا بڑا سے بڑا دشمن آپ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، آپ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اللہ ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتا ہے۔ دوستو، آج ماہ رجب کی ان خصوصی گھڑیوں میں 28، 29، 30 تاریخ کو یہ آخری بدھ جمعرات جمعے کا دن، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر میرا بس چلے، دوستو بھائی بہنوں، جو لوگ منتیں کرتے ہیں، جو لوگ محتاج ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ کریم موقع دے رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو؟ آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، بالکل اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس طریقے سے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے چلے جائیں۔ اس آیت مبارکہ کو 10 بار پڑھتے ہوئے آپ اگر 10 حاجتوں کو لے کر بیٹھیں گے، کسی کاغذ پر 10 مقاصد کو لکھ کر بیٹھ جائیں گے، تو 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے 10 کی 10 حاجتیں رب کریم نے چاہا تو فوری طور پر پوری ہو جائیں گی۔ ان آخری قبولیت کی گھڑیوں میں، اس حرمت والے مہینے میں، ان گھڑیوں کو لاپرواہی میں نہ گزارنا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 10 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے ہیں، ایک یا کریم یا اللہ کا، دوسرا میں نے آپ کو بتایا دوستو بھائیو بہنوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا، یعنی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی آپ پر رحمت برکت اللہ کی چماچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ ہمیں اتنا رزق دولت ملے کہ ہماری نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں، تو اگر کوئی بندہ رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، تو اب آپ نے تیسرے آخری نمبر پر آپ نے دوستو بھائیو بہنوں جو وظیفہ پڑھنا ہے، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا رجب کی 28، 29، 30 تاریخ کا دولت کا سلطانی وظیفہ آپ نے اس عمل میں جیسے ہی شامل کرو گے، آپ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ آپ رب کریم سے پھر جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آپ نے اب اس عمل کا دیکھیں، اس وظیفے کو آپ نے پہلے بھی بے شمار بار پڑھا ہوگا، تو یہ نہ سوچئے گا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ آج کے دن میں یہ عمل جب پڑھو گے ساتھیو بھائیو بہنوں، تو یہ عمل آپ کے لیے نیا چاند ہے، سمجھ لیں، جس طرح 14ویں کا نیا چاند نکلتا ہے، یہ وظیفہ بھی آج اس عمل میں شامل کریں گے تو آپ کے لیے بالکل 2025 کا نیا لاڈلا وظیفہ ہے، سمجھ لیجیے۔ آپ نے اس سے پہلے شاید اس ترتیب میں، اس عمل میں، ان دنوں میں اس وظیفے کو اس بتائی ہوئی تعداد میں، اس بتائی ہوئی ترتیب سے نہ پڑھا ہو۔ دیکھیں میری بات کو بڑی غور سے، بڑی توجہ سمجھیے گا۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے یا غنیو پڑھنا ہے۔ یا غنیو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ فوری طور پر غنی ہو جائیں گے، جسے پڑھنے والا
ساتھیوں بھائیو بہنوں، اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے جسے پڑھنے والے پر اللہ رزق اور دولت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، جسے پڑھنے والے پر اللہ رزق اور دولت کو اتنا وسیع کرتا ہے کہ اگر آپ یقین مانیں دونوں ہاتھوں سے بانٹنا شروع کر دیں پھر بھی آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ آج میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، ہم دن رات محنت مشقت کرتے ہیں پھر بھی پریشانیاں مجبوریاں لاچاریاں ہماری ختم نہیں ہوتی۔ دوستو، آج ماہ رجب کی ان آخری قبولیت کی گھڑیوں میں 28، 29، 30 تاریخ یعنی آخری بدھ جمعرات جمعہ کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رجب کا مہینہ کتنا مجرب ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو یا غنیوں کا کئی خاص وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا پڑے گا۔ آپ نے جیسے ہی اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھ لیا تو اب آپ نے یا غنیوں کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے یا غنیوں کو پڑھتے ہوئے اپنے دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگتے چلے جائیے گا۔ یا غنیوں پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیو بہنوں رب کریم آپ پر ایسا کرم کر دیں گے کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں پھر بھی مجبوریاں پریشانیاں لاچاریاں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ تو دوستو، ماہ رجب کی آخری قبولیت کی گھڑیوں میں آپ نے یا غنیوں پڑھنا ہے۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر دوستو بھائیو بہنوں صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا غنیوں کو اس معجزاتی عمل میں دیکھیں، آپ کو یہ تعداد تھوڑی زیادہ ہے لیکن آپ نے اسی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے 1 بار بھی کم یا زیادہ پڑھ دیا میرے بھائیو میری بہنوں تو اس عمل کی طاقت، اس عمل کا جو پاور ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کوشش کیجئے گا اپنے ہاتھوں میں ڈیجیٹل تسبیح پکڑ لیجئے گا جس پر نمبرنگ آتی ہے، جس میں ساتھیوں بھائیو بہنوں تعداد میں کمی پیشی کی گنجائش بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے اگر نہ ہو وہ موجود جس بہن بھائی کے پاس تو پھر وہ جو نارملی آپ کے پاس دانوں والی تسبیح ہوتی ہے آپ نے پوری سب سے پہلے بات سمجھیے گا، پوری پہلے 100 دانے والی تسبیح پکڑ لیجئے گا۔ پوری 100 دانے والی تسبیح پہلے آپ نے پڑھنی ہے اور 100 بار جیسے ہی آپ نے یا غنیوں کا وظیفہ پڑھ لیا تو فوری طور پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے اس مجرب ترین عمل میں، اس غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والے مجرب ترین عمل میں سب سے پہلے آپ نے 100 بار اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے یا غنیوں پڑھ لینا ہے۔ اور دیکھیں 100 بار نہیں پڑھنا، بات کو سمجھیے گا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہے، جلد بازی میں لاپرواہی میں بس بھاگتے والی کرتے ہیں کہ جلدی ہم بھاگ جائیں اور اپنا کام کر لیں۔ دیکھیں یہی وہ راز ہے، آخری اس میں آپ نے تعداد کو پورا رکھنا ہے۔ آپ نے آخری وظیفہ اس عمل کا یا غنیوں کا 100 بار 1 بار پڑھیں، پھر آپ نے اوپر سے صرف اور صرف 11 بار الگ سے پڑھنا ہے اپنے ہاتھ میں گنتی کرتے ہوئے۔ عمل یہاں تک مکمل نہیں ہوا، بات کو سمجھیے گا۔ اب آپ نے 111 بار یا غنیوں کا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا تو تمام میری بہنیں میرے بھائی دوست احباب بات کو سمجھ کر جائیے گا، پھر آپ نے فوری طور پر دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اپنا 1 گلاس صرف پانی کا بھر لینا ہے، جو ہر بندے کے گھر میں ہوتا ہے۔ اس عمل کو اگر پانی پر نہ بھی کریں لیکن عمل کو پانی پر کریں گے غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے پر تو اس عمل کی طاقت بہت بڑھ جائے گی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے۔ یہ عمل پانی پر دم کر کے اس پانی کو آپ نے 28، 29، 30 تاریخ کو کسی بڑے کولر مٹکے میں اسٹور کر لے جہاں اور بہت پانی پڑا ہوتا ہے۔ اب اس پانی کو آپ نے دوستوں بھائیوں بہنوں آپ لوگوں نے اس عمل کے بعد دعا بھی مانگنی ہے۔ اب اس پانی کو اپنے گھر میں چھڑکیں، بیماروں کو پلائیں۔ آپ نے اس پانی کو اگر پانی استعمال نہ کرے، پانی پر دم نہ کرے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن پانی پر کر لیں گے۔ اور اس پانی کو اگر آپ نے اپنی کاروباری جگہ پر دکان میں چھڑک دیا تو دکان میں گاہکوں کی لائن لگ جائے گی۔ گھر میں چھڑکیں گے تو گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی ہو جائے گی، بیماریاں پریشانیاں مزید دور ہو جائیں گی۔ اور آپ لوگ کسی بیمار کو، کسی قرضوں میں ڈوبے ہوئے کو، کسی ایسے بندے کو جو ساری زندگی کا تھکا ہرا ہو، مایوس ہو چکا ہو، اس کو پلا دیں، انشاءاللہ جھولیاں بھر جائیں گی۔